تب کرنی ہے نیت. نیت کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں. جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس وقت یہ ارادہ موجود ہو. بیچ میں اللہ اکبر کہنے اور نیت کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یہ بہترین ہے. اولا کہا ہے، اولا مستحب ہے، بہترین ہے. کیونکہ اب تو کوئی یہ نہیں کہے گا بیچ میں کوئی چیز فاصلہ آ گیا. لیکن کیا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. وہ نیت مانی جائے گی؟ جی مانی جائے گی. مثال کے طور پر اذان ہوئی، آپ دفتر میں کام کر رہے تھے، آپ نے کام چھوڑ دیا اور نماز کی تیاری میں لگ گئے. واش روم گئے، وضو کر رہے ہیں، مسجد کی طرف چل کر جا رہے ہیں. تو اب آپ کی جو نیت ہے اس میں اور اللہ اکبر کہنے میں، اس کو تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، اس میں فاصلہ آ گیا. تو اب یہ نیت مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر یہ فصل جو ہے یہ بالاجنبی ہے تو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی. اجنبی نہیں ہے بلکہ نماز کے افعال ہی بیچ میں آ رہے ہیں تو وہ نیت معتبر ہوگی. مثال کے طور پر جیسے آپ کو ابھی مثال دی کہ وہ کام چھوڑ کر نماز کے لیے اس نے کوشش شروع کر دی، وضو کر رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس میں دیر لگے گی یا نہیں؟ تو نیت اور اللہ اکبر کہے کے درمیان ایک گیپ آ گیا. بہترین آپشن کیا ہے؟ اللہ اکبر کے ساتھ ہی نیت متصل ہو، جڑی ہوئی ہو، یہ بیسٹ ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ نیت بھی معتبر ہو سکتی ہے. اب یہ بیچ میں جو فاصلہ آیا ہے اس میں ایسا کوئی کام کہ جو نماز کے منافی ہو، اگر وہ پایا جائے گا تو پھر دوبارہ نیت کرنی ہوگی. جیسے کھانا کھانے بیٹھ گیا، وضو کیا لیکن نماز سے نکلتے نکلتے کہا کہ یار ابھی 10 منٹ ہے، 5 منٹ میں کھانا کھا لیتا ہوں، کھانا کھانے بیٹھ گیا. اب یہ کھانا کھانا جو ہے یہ نیت اور اللہ اکبر کے بیچ میں آ گیا، اور یہ ایک ایسی اجنبی چیز ہے کہ جس کا نماز کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نماز کا فعل نہیں ہے. تو لہٰذا اب جو ہے دوبارہ نیت کرنی ضروری ہوگی. لیکن اگر نیت اور اللہ اکبر کے درمیان یہ جو فاصلہ آیا ہے، یہ جو گیپ آیا ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے لیے کوشش میں شمار ہوتی ہیں، جیسے وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا. تو یہ ساری یہ اجنبی نہیں کہلاتا بلکہ نماز کے لیے کیے جانے والے افعال میں سے، لہٰذا یہ نیت بھی مانی جائے گی. اب اگر اس نے اللہ اکبر سے پہلے نیت کو حاضر نہیں بھی کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس فرق کا لحاظ ہونا چاہیے. تو بیسٹ ہمیں یہی کرنا ہے کہ اللہ اکبر سے پہلے ہم ذرا اللہ اکبر کہنے لگے نا تو اپنے آپ سے پوچھنا ہاں بھائی کون سی ہے. جیسے میں نے وضو میں آپ کو بتایا تھا کہ وضو میں نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں نیت کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو نیت کیا کرنی ہے؟ طہارت کی نیت کرنی ہے کہ میں اس پانی بہانے سے طہارت کی نیت کرتا ہوں. تو اب یہ کیسے یاد آئے گا؟ تو جیسے ہی وہاں نلکے کے پاس بیٹھیں تو خود سے پوچھتا ہوں بھائی کیا کرنا ہے؟ طہارت حاصل کرنی ہے. تو یہ چیزیں پھر یاد آ جاتی ہیں، اور جب یاد آ جاتی ہیں تو بندہ فوری طور پر اس فائدے کو حاصل کر لیتا ہے.